ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسلامی مہینہ جمادی الاولیٰ کی جو تاریخ گزری ہے 29ویں تاریخ، چاند نہ نکلنے کی وجہ سے 30ویں تاریخ لگی ہے. 29ویں تاریخ کو ایک عظیم صحابی حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وصال پاک کی تاریخ ہے. کچھ باتیں انہی کے حوالے سے آپ لوگوں کی سماعتوں تک پہنچانا چاہوں گا. آپ کا نام نامی اسم گرامی خالد ہے اور آپ کی کنیت جو ہے ابو سلیمان. والد کا جو نسب ہے یعنی آپ کا نسب والد کے حساب سے وہ ولید سے لے کر کے مغیرہ، پھر عبداللہ، پھر عامر، پھر مخزوم، پھر طیفہ، پھر مرہ تک کے جاتا ہے. اور مرہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 7ویں دادا ہیں. تو اس اعتبار سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب جو ہے 7ویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے مل جاتا ہے. اور آپ کی والدہ جو تھی جن کا نام تھا لبابہ صغریٰ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جن کا نام تھا لبابہ صغریٰ. یہ لبابہ صغریٰ کون ہے؟ حضرت ام المومنین بنت حارث رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ ہیں. یعنی ہماری ماں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ ہیں ان کی سگی بہن حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ لگتی ہیں. تو اس اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خالد ابن ولید کے سگے خالو لگتے ہیں رشتے کے اندر، کہ آپ کی خالہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کے اندر ہے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 بھائی اور 2 بہنیں تھیں. آپ کے بھائیوں میں 6 بھائیوں میں 2 بھائی ہشام اور ولید مسلمان ہوئے اور خود آپ مسلمان ہوئے، باقی اسلام نہیں لائے. 2 بہنوں میں ایک کی شادی صفوان بن امیہ کے ساتھ ہوئی تھی اور دوسری کی شادی حارث بن ہشام کے ساتھ ہوئی. آپ کے جو والد کا نام ہے ولید مکہ کے بڑے لوگوں میں شمار ہوتا تھا، اسلام نہیں لے کر کے آیا. اور وہ جو قرآن پاک میں 10 عیب بیان کی گئی نا، ولید ابن مغیرہ 10 عیب، یہ وہی ولید ابن مغیرہ ہے. آپ اندازہ لگاؤ کہاں باپ اور کہاں بیٹا. اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی کامیابی عطا فرمائی ہے. بچپن سے ہی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی ماہر تھے. اور جب میرے آقا علیہ السلام نے اسلام کا اعلان کیا 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان کیا اپنے نبی ہونے کا. اس وقت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 17 سال کی تھی. 17 سال کی عمر شریف تھی آپ کی. اور بچپن سے ہی بہادر سیدنا فاروق اعظم کے دوستوں میں سے آتے ہیں. اور بچپن میں جب ان دونوں کی کشتی ہوئی تھی فاروق اعظم کی، ابھی اسلام کا ظہور نہیں ہوا تھا، فاروق اعظم کی خالد ابن ولید کی بچپن میں کشتی ہوئی تھی، تو دونوں میں خالد ابن ولید آگے بڑھ گئے تھے. اتنے بہادر تھے بچپن کے اندر بھی.
حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ. اور اسلام لانے سے پہلے اپنے باپ کی طرح ہی اسلام کے سخت دشمن تھے. اس سے پہلے میں نے سیرت مصطفیٰ کے درس میں بتایا کہ جنگ احد میں جو نقشہ پلٹا تھا، پہلے تو مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی عطا کی، لیکن جب بعد میں کافروں کی طرف سے حملہ ہوا تھا اس میں خالد ابن ولید کا ہی ہاتھ تھا. تو اسلام لانے سے پہلے اپنے باپ کی طرح ہی کٹر اسلام کے دشمن تھے، لیکن جب اسلام لے کر کے آئے، اب اس کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ ہدایت کسی کو عطا فرماتا ہے تو کٹر سے کٹر دشمن کو بھی اللہ تعالیٰ اسلام کے دروازے پہ لے کر کے آ جاتا ہے. خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا تو میرے دل میں اللہ نے اسلام کی محبت ڈال دی اور میری ہدایت کی وہ گھڑی آ پہنچی. فرماتے ہیں کہ اچھا اتنے بہادر تھے، لیکن اس کے باوجود اسلام سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی ہیں، جب جنگ میں آتے تھے ان کو ہار ہی نصیب ہوتی تھی، ہار ہی نصیب ہوتی تھی. جبکہ اسلام لانے کے بعد 125 جنگیں لڑی ہیں، ایک جنگ میں بھی ہارے نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی. تو خالد ابن ولید خود کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں حضور کے خلاف ہر محاذ پہ کھڑا رہا، ہر جنگ میں ان کے خلاف آیا، مگر مجھے ہارنا ہی نصیب ہوا. کہتے ہیں میرے دل میں رہ رہ کر کے خیال آتا تھا کہ میری ساری دوڑ دھوپ اور ساری بہادری بیکار ہے. اور یقیناً اب سنتے تھے کہ حضور کہتے تھے کہ اے کافروں سن لو، اللہ اسلام کو غلبہ عطا کرے گا، اسلام غالب آ کر کے رہے گا. تو خالد ابن ولید کہتے تھے میری دوڑ دھوپ، میری ساری محنت بیکار جائے گی، محمد رسول اللہ غالب آ جائیں گے، اسلام غالب ہو جائے گا. جب حضور علیہ السلام حدیبیہ میں تشریف لائے تو حضرت خالد ابن ولید کہتے ہیں میں بھی مشرکوں کے گھوڑ سوار دستے کی قیادت کرتے ہوئے روانہ، کیونکہ حدیبیہ کے مقام پر صلح ہوئی تھی نا حضور سے، تو کافروں کی طرف سے جو صلح کرنے آئے تھے، خالد ابن ولید کہتے میں بھی ان لوگوں میں سے تھا. مقام عصفان پر ہماری ملاقات ہوئی حضور سے، میں وہیں اتر آیا. اب میرے عین سامنے حضور علیہ السلام ہیں اور صحابہ کرام کو ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں حضور علیہ السلام. خالد ابن ولید اس وقت اسلام نہیں لے کر کے آئے، کٹر دشمن اسلام. کہتے عین میرے سامنے حضور اپنے صحابہ کو ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں. خالد ابن ولید خود کہتے ہیں وہ نماز میں مصروف تھے، ہم لوگوں نے چاہا کہ حملہ کر دیتے ہیں مگر ہمارے اندر حملہ کرنے کی طاقت ہی نہیں تھی، جبکہ سب نماز میں تھے. سوچا کہ ہم حملہ کر دیں، لیکن ایسا لگ رہا تھا ہمارے اندر کوئی طاقت رہ نہیں گئی ہے. پھر کہتے ہیں شاید اسی میں میری بھلائی چھپی ہوئی تھی کہ حملہ نہ کروں، اسی میں بھلائی تھی میری. کہتے ہیں ہم نے تو دل میں سوچا تھا کہ ہم حملہ کر دیتے ہیں، ہمارے اس دلی ارادے سے حضور علیہ السلام آگاہ ہو گئے، ان کو خبر ہو گئی. جب میرے آقا علیہ السلام نے عصر کی نماز ادا کی تو کہتے ہیں صلاۃ الخوف کے طریقے پر آپ نے ادا کی. صلاۃ الخوف کیسے ہوتا ہے کہ قصر میں تو ویسے 2 رکعت پڑھنی ہے، تو صلاۃ الخوف یہ ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھائے گا اور اگر 20 لوگ ہیں تو 2 رکعت پڑھنی ہے سفر میں، تو 10 رکعت جو ہے امام کے پیچھے پڑھیں گے اور 10 آدمی کھڑے ہو کر کے پہرا دیں گے. پھر 1 رکعت پڑھ کر کے یہ 10 آدمی اٹھ کر کے جائیں گے، پھر پہرا دیں گے، اور جو پہلی رکعت میں کھڑے تھے وہ آ کر کے دوسری رکعت امام کے پیچھے پڑھیں گے. جب امام سلام سے فارغ ہو جائے گا پھر یہ اپنی باقی 1 رکعت پڑھیں گے. جب ان کی 2 رکعت پوری ہو جائے گی پھر یہ جا کر کے پہرا دیں گے، اور جنہوں نے پہلی رکعت امام کے ساتھ پڑھی تھی وہ اب دوسری اپنی نماز مکمل کریں. اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ ظہر میں تو حضور علیہ السلام صلاۃ الخوف ادا نہیں کیے، تو ہم نے سوچا حملہ کر دیں، لیکن حضور کو ہمارا اس کے بارے میں پتا چل گیا تو عصر کی نماز حضور نے صلاۃ الخوف کے طریقے پہ ادا فرمائی. کہتے ہیں میں حیران تھا، میں نے کہا کہ یہ شخص، یعنی حضور کے بارے میں کہا کہ یہ شخص جو ہے ناقابل تسخیر ہے، سمجھ سے باہر ہے. اور خود کہتے ہیں میری زبان سے نکلا اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے.
خالد ابھی اللہ پر ایمان نہیں لائے لیکن زبان سے نکلا کہ اللہ ہی عبادت کرنے والا ہے. کہتے ہم پھر چلے گئے. حضور ہمارے لشکر کے راستے سے ہٹ کر کے، یعنی جو جس راستے پہ ہمارا لشکر جانے والا تھا اس راستے سے ہٹ کر کے دائنی جانب سے آگے بڑھنے لگے. کہتے حدیبیہ کے مقام پر صلح ہوئی. قریش نے اس صلح کے ساتھ حضور کو واپس کر دیا. تو کہتے میرے دل میں اندیشہ تھا، میں نے سوچا اب کیا کرنا چاہیے. یعنی حضور علیہ السلام تو واپس ہو گئے، صلح ولا ہو گئی ہے. حضرت خالد کہتے میرے دل میں اندیشہ آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. کیا میں نجاشی بادشاہ کے پاس چلا جاؤں؟ اگر نجاشی کے پاس جاتا ہوں تو نجاشی بادشاہ بھی حضور کی پیروی کر چکا ہے اور وہاں اس کے ملک میں بھی حبشہ کے اندر بھی صحابہ رہ رہے ہیں امن و امان کے ساتھ میں. کہتے وہاں نہیں جاؤں گا، اگر میں وہاں جاؤں گا تو وہ بھی تو حضور کی پیروی کر چکا ہے، تو اس سے بہتر میں حضور ہی کے پاس کیوں نہ چلا جاؤں. پھر دل میں خیال آیا کیا میں ہرقل کے پاس چلا جاؤں. ہرقل عیسائی تھا، رومی، اپنا دین میں چھوڑ کر کے نصرانیت قبول کر لوں. کہتے یہ بھی میرے سے نہیں ہو پائے گا. کہتے میں اسی سوچ میں تھا کہ حضور علیہ السلام عمرہ قضا کے لیے تشریف لے کر کے آئے. مجھے آپ کی آمد کا پتہ چل گیا تو کہتے میں ایک جگہ چھپ گیا اور جب میرے آقا مکے میں داخل ہوئے تو میں مکے میں نہیں تھا. میرا بھائی ولید بن ولید نبی کے ساتھ تھا، اس لیے کہ یہ میرے سے پہلے اسلام لا چکا تھا. خالد بن ولید کا بھائی ولید، کہتے یہ میرا بھائی حضور کے ساتھ میں تھا. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھتے تو آخری رکعت میں یہ دعا فرماتے تھے. مکے میں خالد ابن ولید چھپ کر کے سب کچھ دیکھ رہے ہیں دور ہی سے، اور خالد ابن ولید کے بھائی حضرت ولید جو تھے حضور کے ساتھ میں تھے. تو فرماتے ہیں کہ حضور جب بھی عشاء کی نماز پڑھتے آخری رکعت میں یہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ ولید بن ولید کو نجات عطا فرما، ولید بن ولید کو نجات عطا فرما. حضرت خالد ابن ولید کہتے ہیں ولید میرا بھائی مجھے تلاش کر رہا تھا پورے مکے میں کہ خالد کہاں گیا. کہتے لیکن میں کہیں نہیں ملا. جب میں کہیں نہ ملا نا تو میرے بھائی ولید نے میرے نام ایک خط لکھا. اب خط کا مضمون کیا تھا وہ میں جو الفاظ کتاب میں پڑھ کر کے سناتا ہوں. خط کا مضمون یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، مجھے اس سے عجیب تر بات کہیں نظر نہ آئی کہ تم جیسا دانا اور عقل مند شخص اسلام سے دور نظر آ رہا ہے. یعنی ولید نے اپنے بھائی خالد سے کہا کہ تمہارے جیسا بہادر آدمی اسلام سے دور نظر آئے، یہ بہت عجیب بات ہے. تمہیں اللہ تعالیٰ نے عقل و فکر کی بہترین صلاحیتوں سے نوازا ہے. اسلام کی سچائی سے کون عقل مند دور ہو سکتا ہے؟ ہر عقل مند اسلام کی سچائی کو جانتا ہے. تو خالد ابن ولید کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے خط میں لکھا تھا، اے میرے بھائی خالد، تیرے بارے میں رسول اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ اے ولید بتاؤ خالد کہاں ہے. تو حضرت خالد کہتے ہیں میرے بھائی نے خط میں لکھا تھا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ضرور میرے بھائی کو آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آئے گا. جب میں نے ایسا کہا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ سارا خط کا مضمون ہے. خالد کے بھائی ولید کہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا، خالد جیسا عقل مند آدمی اسلام کی سچائی سے زیادہ دن تک دور نہیں رہ سکتا ہے. ابھی اسلام نہیں لائے لیکن حضور علیہ السلام خالد ابن ولید کے بارے میں کیا فرماتے؟ خالد جیسا آدمی اسلام کی سچائی سے زیادہ دن دور نہیں رہ سکتا. اور اگر وہ یعنی خالد تنہا اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ مسلمانوں کے حق میں مشرکوں کے خلاف آئے گا تو یہ خالد کے لیے بہتر ہوگا اور ہم اسے سب پر فضیلت عطا کریں گے. یہ حضور کے بارے میں پڑھ کر کے سنایا خط میں. اس کے بعد ولید نے اپنے بھائی کو کہا، برادرم، اے میرے بھائی، جو نقصان ہو چکا اس کی تلافی کر لو، بڑے سنہری موقع ہیں، اپنے ہاتھ سے نہ گواؤ، سنبھل جاؤ. یہ خط کا مضمون تھا جو ولید نے اپنے بھائی خالد کو لکھا تھا. کہتے جب میرے بھائی کا خط آیا نا، میں اسی سوچ میں تھا میں جاؤں تو کہاں جاؤں. اب جب یہ دیکھا کہ حضور بھی میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کہتے اب میرا ارادہ ہو گیا، میں فوراً تیار ہو گیا. اسلام کی محبت تو میرے دل میں پہلے ہی آ چکی تھی وہ نماز دیکھ کر کے، اب کہتے میرے دل میں اور اضافہ ہو گیا اسلام کی محبت کا. کہتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے فرمان سے بہت خوش ہو گیا جو حضور نے مجھے پوچھا. کہتے اسی رات میں نے خواب دیکھا
کہ میں کسی تنگ اور بنجر زمین، ایسی زمین جس میں اناج نہیں ہوتی اس کو بنجر کہتے ہیں، کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میں کسی تنگ اور بنجر زمین میں ہوں، پھر میں وہاں سے نکل کر کے ایک گشادہ اور ہریالی زمین میں آ گیا۔ میں نے سوچا یہ بڑا اہم خواب ہے، کیسا خواب ہے؟ پہلے میں گشادہ اور بنجر زمین، بالکل خراب زمین کے اندر تھا، پھر میں نکل کر کے ہریالی زمین میں آیا۔ کہتے ہیں جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو میں نے سوچا کہ اپنا یہ خواب سب سے پہلے صدیق اکبر سے بیان کرتا ہوں۔ خالد بن ولید صدیق اکبر سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جیسے میرا خواب انہوں نے سنا تو کہا اے خالد، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم وہاں سے نکل کر یہاں آئے اور اللہ تمہیں اسلام کی توفیق عطا فرمانے والا ہے۔ مراد یہ تھا کہ تنگ اور تاریک اور بنجر زمین سے مراد کفر کی زمین ہے اور ہریالی زمین سے مراد اسلام کی زمین ہے۔ وہ حضرت خالد بن ولید کہتے جب میں نے اتنا سنا کہ میں حضور کی بارگاہ میں جا کر اسلام لانے والا ہوں، میں نے کہا میں ایسے نہیں جاؤں گا، پوری تیاری کے ساتھ جاؤں گا۔ کہتے میں واپس آ گیا، میں مکہ واپس آیا۔ کہتے جب میں نے ارادہ کر لیا حضور کی بارگاہ میں اب دوبارہ جانے کا، تو میں سوچا کہ کسی کو اپنے ساتھ لے کر کے جاتا ہوں۔ یہ ہے اگر کسی سے دوستی کرتے ہو تو اپنے دوست کو بھی ہدایت پر لانے کی، اس کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ کہا کہ میں اکیلے نہیں جاؤں گا، کسی کو اپنا ساتھی بناؤں گا۔ کہتے میں گیا صفوان ابن امیہ کے پاس، بڑا خبیث آدمی تھا، کٹر دشمن کافر۔ کہتے میں اس کے پاس گیا، کہا تم نے اپنی صورتحال کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ہم بڑے تجربے کار لوگ ہیں، پھر بھی محمد پوری دنیا پہ غالب آنے والے ہیں، تو یاد رکھ لو بھلائی اسی میں ہے کہ ہم جا کر کے ان کی پیروی کر لیں، ان کی عزت تو ہماری عزت۔ یہ خالد ابن ولید نے صفوان ابن امیہ سے کہا۔ صفوان نے صاف صاف انکار کر دیا، اور صفوان نے یہاں تک کہ کہا اگر پوری دنیا میں سب محمد رسول اللہ کی پیروی کر لیں، ایک بھی ان کا دشمن نہ بچے تو بھی میں ان کا دشمن رہوں گا۔ خیر مقدر میں نہیں تھا۔ حضرت خالد ابن ولید کہتے ہیں میں نے سوچا کہ شاید اس کے انکار کی وجہ یہی ہے کہ میدان بدر میں اس کا باپ اور بھائی مارے گئے تھے صفوان ابن امیہ کے۔ خیر میں چھوڑ دیا اس کو۔ کہتے میں اکرمہ کے پاس گیا، ابو جہل کے بیٹے کے پاس، اس سے بھی میں نے وہی باتیں کی جو صفوان ابن امیہ کے ساتھ۔ اس کا جواب بھی ویسے ہی تو نہیں تھا لیکن ملتا جلتا تھا۔ میں نے اکرمہ سے کہا اکرمہ سن، اگر تم میرے ساتھ نہیں جاتا ٹھیک ہے مت جا، لیکن میری اس بات کا تذکرہ کسی سے کرنا نہیں، اس لیے کہ ابھی مکہ سے نکلا نہیں اور پورے دشمن ہیں یہاں پہ۔ اکرمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نہیں کرتا۔ بعد میں حضرت اکرمہ بھی اسلام لے کر کے آ گئے تھے، ابو جہل کے بیٹے۔ کہتے پھر میں اپنے گھر والوں کے پاس آیا، گھر والوں سے کہا میری سواری تیار کرو، میں عثمان بن طلحہ سے ملاقات کر کے آتا ہوں۔ عثمان بن طلحہ کے پاس میں گئے، اور یہ عثمان بن طلحہ خالد کے دوست تھے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا یہ میرا دوست ہے، اس کے سامنے اپنا ارادہ ظاہر کرنا چاہیے، لیکن پھر خیال آیا کہ اس کے باپ دادا کو بھی تو بدر میں مارا گیا تھا، نہیں بتانا چاہیے اس کو بھی، عثمان بن طلحہ کو۔ لیکن پھر آیا بتا دینے میں کیا حرج ہے، میرا کیا بگڑے گا، ویسے بھی مجھ کو نکلنا ہی ہے، بتا کے میں نکل جاؤں گا مکہ سے، تو سوچا کہ ایک بار اس کو بتا دیتا ہوں۔ کہتے میں اس کے سامنے گیا، بتایا اور کہا دیکھ ہماری حالت اس لومڑی کی طرح ہے، اس لومڑ کی طرح ہے جو بل میں موجود ہے اور اس میں پانی کا ڈول ڈالیں تو وہ نکل آتا ہے۔ مراد یہ تھا کہ اب ہماری حالت بچنے والی نہیں ہے، ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اسلام قبول کریں۔ پھر وہ ساری باتیں جو میں نے صفوان سے کی تھی میں نے اس سے بھی کہہ لی۔ اتفاق ایسا ہوا، اب دیکھو صفوان کے باپ دادا کو بھی بدر میں مارا گیا لیکن اس کو ہدایت نہ ملی، عثمان بن طلحہ کے بھی باپ دادا کو مارا گیا تھا، لیکن عثمان بن طلحہ نے کہا اے خالد رکو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، رکو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میری سواری موجود ہے۔ پھر ہم نے اپنے دوست عثمان بن طلحہ سے کہا دیکھو فلاں مقام پر ہم یہاں سے ساتھ نہیں نکلیں گے، مکہ سے الگ الگ نکلیں گے، فلاں مقام پہ ہم دونوں ملیں گے، اگر تم اس مقام پہ پہلے پہنچ جاؤ تو میرا کھڑے ہو کر کے انتظار کرنا، اگر میں پہنچ جاؤں گا تو میں انتظار کروں گا۔ نکلے اور اس کے بعد جب طلوع فجر ہوئی، رات میں نکلے تھے لوگ، طلوع فجر ہوئی تو کہتے کہ ہم اسی مقام پر ایک دوسرے سے ملے، چلتے رہے، ایک اور مقام آیا، وہاں پر ہم پہنچے تو عمرو ابن عاص سے ملاقات ہو گئی، عمرو ابن عاص سے، ابھی تک یہ بھی اسلام نہیں لے کر کے آئے تھے۔ کہتے ہیں عمرو ابن عاص سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے ہمیں مرحبا کہا، ہم نے ان کے
اس کلمے کا جواب دیا. ہم نے بھی ان کو ویلکم کہا. مرحبا یعنی ویلکم، آنا مبارک ہو. وہ بولے ہم سے کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا پہلے تم بتاؤ تم کہاں جا رہے ہو. کہنے لگے تم بتاؤ. تو ہم نے کہا ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم دین اسلام قبول کر کے محمد رسول اللہ کی غلامی اختیار کر لیں. خالد بن ولید نے کہا ہم نے بتا دیا. تو عمرو بن عاص نے کہا کہ میرے بھی آنے کی وجہ یہی ہے کہ میں محمد رسول اللہ کی غلامی اختیار کر لوں. حضرت خالد کہتے ہیں ہم 3 لوگ ساتھی بن گئے. میں، عثمان بن طلحہ، عمرو بن عاص. مدینہ منورہ پہنچ کر کے مقام حرہ میں ہم نے اپنی سواریوں کو بٹھایا. ہمارے متعلق پہلے ہی حضور کو آگاہ کر دیا گیا تھا، پہلے بتا دیا گیا تھا. اس کے بعد کہتے ہیں میں بہت خوش تھا کہ ہمارے بارے میں حضور کو بتا دیا گیا کہ ہم آ رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے اپنے بہترین کپڑے پہنے. اب جا رہا ہوں حضور کے پاس تو میں نے بہترین کپڑا پہنا اور حضور کے پاس حاضر ہونے کے لیے چل پڑا. راستے میں میرے بھائی سے ملاقات ہو گئی، ولید سے. ایسے حضرت میں خالد ابن ولید کے باپ کا نام بھی ولید ہے اور بھائی کا نام بھی ولید ہے. تو باپ تو اسلام نہ لایا، بھائی اسلام لے کر کے آیا. کہتے میرے بھائی سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے کہا اے بھائی جلدی کرو، حضور کو تمہارے آنے کا پتہ چل گیا اور حضور بہت خوش ہیں اور تمہارا انتظار فرما رہے ہیں. کیا نصیب ہے، ابھی اسلام نہیں لائے لیکن کرم سرکار کا تو دیکھو کتنا زیادہ ہو رہا ہے. کہا چلو جلدی تمہارا انتظار کر رہے. حضرت خالد کہتے ہم تیز چلنے لگے. جیسے ہی میں حضور کے سامنے آیا میرے آقا مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے اور دیر تک مسکراتے رہے. جیسے دیکھا مسکرایا اور دیر تک مسکراتے رہے. میں آپ کے پاس جا کر کے کھڑا ہو گیا. ابھی اسلام نہیں رہا لیکن عقیدہ دیکھو. کہتے السلام علیکہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو. میرے آقا نے میرے سلام کا جواب دیا. جیسے میرے آقا نے میرے سلام کا جواب دیا اس جواب میں لذت اتنی تھی میں نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کوئی دیر نہیں لگائی. میرے آقا نے جب میرا کلمہ سنا نا تو حضور نے فرمایا تمام تعریفیں اس خدا کے لیے اے خالد جس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں کہ میں آپ کے خلاف کئی جنگوں میں شریک ہوا، بلکہ بدر والا معاملہ بھی خالد ابن ولید کی وجہ سے پلٹا تھا. یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں میں آپ کے خلاف کئی جنگوں میں آیا. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری اس غلطی کو معاف فرمائے. میرے آقا نے فرمایا خالد اسلام پہلے کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. تم سے جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ نے سب جو ہے معاف فرما دیا. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لے کر کے آئے. خالد ابن ولید کا اسلام لانا تھا کہ کفر کی دنیا پر بے ہوشی طاری ہوگی. ایسا خوف پیدا ہوا کفر کی دنیا پر. اور جیسے ہی آپ اسلام لے کر کے آئے مکہ میں بڑے بڑے کافروں کو پتا چلا. اکرمہ جنہوں نے ساتھ آنے سے منع کر دیا تھا جب ان کو پتا چلا خالد ابن ولید اسلام لے آئے تو اکرمہ نے کہا اب کفر میں باقی کیا بچا، میں بھی مسلمان ہو جانے کے لیے تیار ہوں. اکرمہ کہتے اب تو کفر میں رہ نہیں گیا کچھ، اب ہم کو ہارنا ہی ہارنا ہے. ان کے اسلام لانے کے بعد حضرت اکرمہ بھی اسلام لے کر کے اور پھر وہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ ہو گئے صحابیت کے مقام پر. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 125 جنگیں آپ نے لڑی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جنگ میں آپ کو کامیابی عطا فرمائی. جنگ یرموک میں ایک تو آپ کی میں ایسی باتیں پیش کرتا ہوں. جنگ یرموک میں ایک جنگ ہوئی، دشمن 60,000 کا فوج لے کر کے حاضر ہے. 60,000 کوئی معمولی فوج نہیں ہے، 60,000 کی فوج. اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ جانتے ہو 60,000 کے مقابلے میں کتنوں کو لے کر کے گئے؟ صرف 60 آدمی لے کر کے گئے. ایسی بہادری تھی آپ کے اندر. 60,000 کے مقابلے میں صرف 60 آدمی لے کر کے نکلے ہیں اور اس شان سے فتح حاصل کرتے ہیں کہ جتنے 60,000 دشمن تھے ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا آپ نے جنگ یرموک کے اندر. اسی طرح جنگ موتا میں، جنگ موتا کے اندر مسلمانوں کی کل تعداد 3,000 تھی اور آپ کے سامنے آنے والی فوج 1,00,000 سے زیادہ تھی. لیکن یہ تھا کہ مسلمان بھلے 3,000 تھے، ان کا سپہ سالار حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے، اور سامنے سے 1,00,000 سے زیادہ کی تعداد ہے.
اور جس وقت حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار جھنڈا سنبھالا اسلام کا، اب یہ جو جنگ ہے جنگ موتا، جب حضرت خالد ابن ولید اسلام لے کر کے آئے نا، اسلام لانے کے کچھ زمانے بعد ہی جنگ موتا کا واقعہ پیش آیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب لشکر بھیجا نا 3000 کا لشکر، تو سپہ سالار حضرت زید ابن حارثہ کو بنایا تھا۔ آپ اندازہ لگا حضور کا علم غیب کیسا ہے۔ حضرت زید ابن حارثہ کو سپہ سالار بنایا اور آپ نے فرمایا اگر زید شہید ہو جائیں تو اسلام کے لشکر کا سپہ سالار جعفر ابن طیار ہوں گے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ سالار ہوں گے، سپہ سالار۔ اور کہا اگر عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو جس کو مسلمان مناسب سمجھیں گے اس کو اپنا سپہ سالار بنا لیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جس وقت موتا میں جنگ لڑی جا رہی تھی، مدینہ شریف سے موتا کا فاصلہ کافی دوری کا فاصلہ ہے، جس وقت مدینہ شریف موتا میں جنگ لڑی جا رہی ہے، عین اسی وقت مسجد نبوی شریف میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کرام کے سامنے موتا میں جو جنگ لڑی جا رہی ہے آنکھوں دیکھا حال بیان فرما رہے ہیں۔ کوئی قاصد وہاں سے مدینہ شریف نہیں آیا۔ میرے آقا فرماتے لو دیکھو صحابہ جنگ شروع ہو گئی، جنگ شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، آپ نے فرمایا صحابہ سنو میرا زید شہید ہو گیا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد فرمایا سنو میرا جعفر بھی شہید ہو گیا۔ بیان فرماتے میرے آقا کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب تھا، اس لیے کہ دونوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے عزیز تھے۔ حضرت زید حضور کے غلام تھے جن کو میرے آقا نے آزاد کر دیا، اور یہ وہی زید تھے جن کے باپ چاچا جب ان کو لینے کے لیے آئے اور کہا تم میرے ساتھ چلو، تو حضرت زید نے کہا تھا اگر آپ کا دل کرے کبھی ملنے کے لیے تو آ جانا، لیکن میں محمد رسول اللہ کا در چھوڑ کر کے نہیں جانے والا ہوں۔ جب حضور نے دیکھا نا کہ زید نے اپنے باپ پر مجھے بڑھاوا دیا، تب میرے آقا نے فرمایا تھا صحابہ سنو زید آج سے میرا منہ بیلا بیٹا ہے، منہ بولا بیٹا بنایا۔ اتنی محبت تھی حضرت زید سے۔ اور حضرت جعفر طیار، حضرت جعفر طیار کون؟ مولا علی کے بڑے بھائی، تو یہ بھی حضور کے چچا زاد بھائی لگتے تھے، بڑی محبت تھی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ بھی اسلام لائے تھے اور آپ سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ یہ سارا کچھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد کہا اب جھنڈا میرے عبداللہ ابن رواحہ نے اٹھا لیا ہے اور بہت ہی شدت کی لڑائی ہو رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد میرے آقا نے فرمایا اب میرا عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے مل کر کے سپہ سالار حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا لیا۔ 3000 کی فوج ہے اور سامنے 1 لاکھ سے زیادہ کی فوج، عیسائیوں کی فوج ہے۔ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر میرے آقا نے فرمایا، آپ نے نام لے کر کے نہیں فرمایا سیدھا، بلکہ آپ نے فرمایا سنو صحابہ عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے، اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا سنبھال لیا ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا سنبھال لیا اور اب مسلمانوں کو کامیابی ملنے والی ہے۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک کہ آیا حضور نے فرمایا، جب یہ حضور نے کہا نا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا سنبھالا، تو میرے آقا نے فرمایا صحابہ جانتے ہو تلوار کون ہے؟ کہا اے اللہ تیری وہ تلوار خالد ہے، لہذا تو اس کی مدد فرما۔ آپ نے نام لے کر کے بتایا کہ وہ تلوار حضرت خالد ابن ولید ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی لڑائی لڑی، اس کے اندر روایتوں میں آیا کہ آپ کے ہاتھ سے صرف اس جنگ میں 9 تلواریں ٹوٹی تھی، 9 تلواریں۔ اب 1 لاکھ سے مقابلہ بھی تو تھا اور 3000 کی فوج تھی مسلمانوں کی، بس 9 تلواریں ٹوٹی۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خالد ابن ولید فتح پا کر کے مدینہ پہنچے، صحابہ کرام نے آنکھوں دیکھا حال جو نبی نے بیان فرمایا تھا، خالد ابن ولید نے جب اس کو بیان کیا تو صحابہ نے کہا اے خالد ابن ولید یہ تو وہی واقعہ ہے، پورا ہو بہو نقشہ وہی ہے جو فلاں دن حضور ہمیں ممبر پہ بیٹھ کر کے بتا رہے تھے۔ کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب ہے؟ کتنی دور دراز کے مقام پہ جنگ ہو رہی ہے اور حضور بتا رہے۔ خالد ابن ولید گویا اس وقت اپنے عشق کا اظہار یوں کرتے تھے، تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے مجھے انمول کر دیا ہے۔ کہاں بہادر تھے، لیکن جب حضور کے خلاف آتے تھے تو ہر جنگ میں ہارتے تھے، لیکن جب آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جھنڈا لے کر کے نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 1 لاکھ سے زیادہ فوج پر خالد ابن ولید کو کامیابی عطا فرمائی ہے۔
یہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیابی. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کے علاوہ بے شمار خدمات ہیں. میں ان تمام خدمات کو ابھی پیش نہیں کرتا. جنگ یمامہ کے اندر بھی خالد ابن ولید کی صدیق اکبر کے زمانے میں جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا نبی ہونے کا, تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 24,000 کی فوج یا 20,000 کی فوج دے کر کے اس جھوٹے نبی کے خلاف بھیجا, مسلمہ کذاب کے خلاف سپہ سالار حضرت خالد ابن ولید کو بنایا. خالد ابن ولید کو بنایا. اس طرح سے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو ہے بے شمار جنگوں کے اندر اللہ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی. ان تمام جنگوں میں 125 جنگیں لڑی ہیں, ہر جنگ میں کامیابی ملی. وجہ کیا ہے؟ شفا شریف کے اندر بیان آتا ہے کہ خالد ابن ولید خود اپنی فتح کا راز بیان کرتے کہتے ہیں خوش قسمتی سے حضور علیہ السلام کی موئے مبارک میرے پاس تھے. حضور علیہ السلام کے بال شریف میرے پاس تھے. میں نے ان کو اپنی ٹوپی میں آگے کی طرف سی کر کے رکھا تھا. جو ٹوپی میں جنگ میں پہنتا تھا اس کو آگے کی طرف سی کے رکھا تھا. ان مقدس بالوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے ہر جنگ میں کامیابی عطا فرماتا تھا. یہ جو جنگ یرموک ہوئی تھی, جنگ یرموک جس میں 60,000 سامنے سے تھے اور آپ صرف 60 آدمی لے کر کے نکلے تھے, کہتے ہیں جنگ یرموک میں آپ للکارتے ہوئے کفار کی طرف بڑھے. ادھر سے ایک پہلوان نکلا جس کا نام نستور تھا. دونوں طرف دیر تک مقابلہ ہوتا رہا. آپ کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر کے گر گیا اور آپ زمین پر تشریف لے آئے اور آپ کی ٹوپی زمین پر گر گئی. جب ٹوپی اب کہاں 60 آدمی اور 60,000 سے مقابلہ ہے, اور خالد بن ولید کی ٹوپی جنگ یرموک میں سامنے 60,000 کی فوج کھڑی ہے اور ٹوپی زمین پر گر گئی. کہتے ہیں نستور موقع پا کر کے آپ کی پیٹھ پر آ گیا اور آپ اس وقت پکار کر کے اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے مجھے میری ٹوپی دو, خدا تم پر رحم کرے, مجھے میری ٹوپی دو. ایک شخص جو آپ کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا وہ دوڑ کر کے آیا اور ٹوپی اٹھا کر کے آپ کو پیش کی. آپ نے اسے پہنا. کہتے ہیں نستور کا مقابلہ یہاں تک کیا میں نے اس کو جہنم میں پہنچا کر کے دم لیا. جیسے ہی ٹوپی پہنچا میں نے اس کو نیچے گرا دیا. لوگوں نے پوچھا اے خالد, نستور اتنا بڑا پہلوان تھا, ڈر نہیں لگتا تھا؟ آپ کے اوپر سوار تھا اور آپ ٹوپی ڈھونڈ رہے تھے. فرماتے اس ٹوپی میں حضور علیہ السلام کے بال مبارک سے لیتے, اور خالد کو اپنی جان سے زیادہ پیارے اگر کوئی ہے تو رسول اللہ کے بال مبارک ہیں. لہذا مجھے تو اس وقت اپنی جان کی فکر نہیں تھی, فکر تھی تو صرف اور صرف میرے آقا سید عالم علیہ وسلم کے بال مبارک کی فکر تھی. یہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیابی کا راز ہے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے. جب آپ جو ہے سن 21 ہجری کے اندر فاروق اعظم کا زمانہ ہے خلافت کا, 21 ہجری میں جب آپ کافی علیل ہو گئے, کافی بیمار ہوئے, خلافت فاروقی کا 5واں یا 6واں سال تھا, تو آپ کے ایک دوست آپ کی عیادت کے لیے آئے. خالد ابن ولید کو دیکھا کہ رو رہے ہیں. پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ کیا دنیا کا سب سے بڑا جرنیل موت سے ڈر رہا ہے؟ یعنی دوست نے سوچا کہ شاید موت کا وقت ہے, رو رہے ہیں, تو پوچھا کیا دنیا کا سب سے بڑا بہادر موت سے ڈرتا ہے؟ فرمایا افسوس, تم میری بے چینی کا سبب غلط سمجھ گئے, یہ نہیں ہے. کہتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے, کئی جنگیں لڑی ہیں, ہر جنگ میں یہی امید لے کر کے جاتا تھا اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے. ہر جنگ میں 125 جنگ میں گیا, ہر جنگ میں یہی سوچ کر کے جاتا تھا اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے. کہتے میری آرزو پوری نہ ہو سکی, میں موت کو ہر میدان میں ڈھونڈتا رہا اور موت مجھ سے بھاگتی رہی, شہادت مجھ سے بھاگتی رہی. آخر آج میری موت نے آ کر کے مجھے بستر پہ گھیرا ہے. اپنے دوست سے کہا ذرا میرا جسم تو کھولو. کہا جب جسم کھول کر کے دیکھا نا, حضرت خالد بن ولید کہتے میرا جسم کھول کر کے دیکھو, کہیں تم کو چپا بھر جگہ نہ ملے گی جس پر تیر, تلوار یا نیزے یا خنجر کا زخم نہ ہو. جب دیکھا گیا تو آپ کے پورے جسم پر تیر, تلوار, نیزوں کے زخم موجود تھے. اس قدر آپ جنگوں میں زخمی ہوئے لیکن شہادت نہیں ملی. حضرت خالد ابن ولید کہتے ہیں بزدل ہیں وہ لوگ جو مرنے سے ڈرتے. اگر جنگ میں موت آتی تو خالد ابن ولید کب کا مر چکا ہوتا. یاد رکھ لو, اللہ کے لیے لڑو. جب موت آئے گی تو بستر پر بھی آ سکتی ہے, اور اگر موت کا وقت میدان میں آ گیا تو میدان میں ہی موت آ جائے گی تمہیں.
یہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دیا. تو دوست نے کہا خالد تمہیں یاد ہے حضور نے تمہیں سیف اللہ کا لقب دیا تھا, اللہ کی تلوار؟ کہا یاد ہے, میں حضور کے اکرام کو کیسے بھول سکتا ہوں. تو حضرت خالد کے دوست نے کہا تم جانتے ہو تمہیں 125 جنگوں میں موت کیوں نہیں آئی؟ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ حضور نے تم کو کہا تھا اللہ کی تلوار, اور اگر کسی جنگ میں دشمن تمہیں مار دیتا دنیا یہ کہتی کہ دشمن نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا ہے, لہٰذا اللہ تعالیٰ تمہیں ہر جنگ میں جتا کر کے بتا رہا تھا جو اللہ کی تلوار ہوتی ہے اسے کوئی دشمن توڑ نہیں سکتا ہے. کہا اس وجہ سے تمہیں کسی جنگ میں ہار نصیب نہیں ہوئی ہے, ہر جنگ میں اللہ نے تمہیں کامیابی عطا فرمائی. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ مختصر علالت کے بعد اسلام کا یہ عظیم سپہ سالار جس کو دنیا جرنیل اعظم کہتی ہے, دنیا سے رخصت ہوئے, پوری دنیا میں عالم اسلام میں خبر پہنچ گئی, پورے مدینے والے افسردہ ہو گئے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور ہمس والوں نے جہاں آپ آرام کرتے تھے وہاں پر ایک مسجد بنوائی, مسجد خالد بن ولید رضی اللہ. 58 سال کی عمر پوری ہوئی جب آپ کا انتقال ہو گیا. جب ان کا انتقال ہوا نا, کتنا بڑا جرنیل بہادر, جب آپ کا ترکہ دیکھا گیا, مال جمع کیا گیا, تو مال جانتے ہو کتنا تھا؟ آپ نے ایک غلام, ایک گھوڑا اور چند ہتھیار چھوڑے تھے, بس صرف ایک غلام, ایک گھوڑا, چند ہتھیار, اپنا ذاتی مکان تک کے نہیں تھا. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ. صاف ظاہر ہے اس سے کہ رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ دنیا کے لیے نہیں جیتے تھے, اللہ اس کے رسول کے لیے جیا کرتے تھے. اتنا بڑا جرنیل اعظم 125 کے اندر جس نے ہمیشہ کامیابی حاصل کی ہو. آج تو 2-4 جگہوں پہ اگر کوئی جیت جائے تو وہ دنیا کا ونر کہلاتا ہے. 125 جنگوں میں اللہ نے کامیابی عطا فرمائی, لیکن کبھی دنیا کی خواہش نہیں ہے. سیدنا فاروق اعظم کو جب خبر ملی, آپ کی زبان سے جملہ نکلا, فاروق اعظم کوئی معمولی آدمی ہے, لیکن جب خالد ابن ولید کا دنیا سے انتقال ہوا, فرمایا حضرت فاروق اعظم نے مسلمانوں کو ایک ایسا نقصان پہنچا ہے جس کی تلافی ناممکن ہے. خالد ابن ولید ایسے جرنیل تھے, ایسے بہادر تھے, اب شاید ہی کوئی ان کی جگہ لے سکے, اور خالد ابن ولید ایسے تھے کہ وہ دشمن کے لیے مصیبت تھی. یہ فاروق اعظم کے الفاظ ہیں, وہ دشمن کے لیے مصیبت تھے. سیدنا خالد ابن ولید کا جب جنازہ اٹھایا گیا تو آپ کی بہن حضرت فاطمہ روتی تھی. اس وقت سیدنا فاروق اعظم سے برداشت نہ ہوا, بے اختیار فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. جب بہن کو روتا دیکھا, فاروق اعظم نے آپ کی جنازے کی نماز پڑھائی ہے, اور فرمایا جب جنازہ پڑھا چکے نا تو سارے صحابہ کرام میں پیچھے کون کھڑا تھا؟ عثمان غنی مولا کائنات جیسے لوگ کھڑے تھے. جب جنازہ پڑھا چکے نا تو کیا فرمایا جانتے ہو؟ فاروق اعظم نے کہا سنو, اب مائیں خالد جیسا بچہ پیدا کرنے سے معذور ہو چکی ہے. کوئی ماں خالد جیسا بچہ پیدا نہیں کر سکتی. خالد کی موت ناقابل تلافی نقصان ہے. اس کے بعد حضرت خالد کے جنازے سے, لاش مبارک سے حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں اے خالد, تجھے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے نیک جزا عطا کرے, تو نے اسلام کی عظمت کو 4 چاند لگا دیا ہے. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ فاروق اعظم جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اللہ عمر کو نبی بنا کر کے بھیجتا, لیکن فرماتے ہیں خالد تو نے اسلام کی عظمت میں 4 چاند لگا دیا. فاروق اعظم کے خالد بن ولید کی جو والدہ تھی نا, جب خالد بن ولید کا انتقال ہو گیا, رو رو کر کے, بلکہ ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تھا غم کے اندر خالد بن ولید کے. فاروق اعظم گزرے, پہچان نہ سکی کہ یہ خالد کی ماں ہے. پوچھا یہ کون ہے جو اس قدر پریشان ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ خالد کی ماں ہے. اب خالد کی ماں کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سالی ہے. ہم مومنوں کی ماں کی بہن ہے نا, خاص خالد کی ماں. کہتے کون ہے؟ کہا خالد کی ماں. آپ نے فرمایا خوش قسمت ہے وہ ماں جس کے پیٹ سے خالد جیسا بچہ پیدا ہوا ہے. خوش قسمت ہے وہ ماں جس کے پیٹ سے خالد جیسا بچہ پیدا ہوا. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال کرنا ایسا تھا, ایک شاعر کو بلایا فاروق اعظم نے, عرب کا بڑا شاعر تھا. آپ نے اس سے کہا خالد کی تعریف کرو.
فاروق اعظم نے اس شاعر سے کہا خالد کی تعریف میں اشعار سناؤ. جب اس نے خالد ابن ولید کے تعلق سے اشعار سنائے، عرب کا سب سے بہترین شاعر، لیکن جب اس نے خالد کی تعریف سنائی اور کہہ کر کے خاموش ہو گیا، فاروق اعظم نے روتے ہوئے کہا اے عرب کے بہترین شاعر، تو چاہے کتنی اچھی شاعری کیوں نہ کر لے، لیکن تو نے ابھی تک کے خالق کا حق ادا نہیں کیا ہے. خالد کا جو حق ہو سکتا تھا تعریف کرنے کا، ابھی تک کہ تو نے ادا نہ کیا. یہ حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے. میرے عزیزوں، میں صرف یہ پیغام دینا چاہتا کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسلام کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، رسول پاک علیہ السلام کی سچی غلامی کی بنیاد پر کتنی بڑی کامیابی عطا فرماتا ہے. بڑے بہادر پہلے بھی تھے، لیکن جب حضور کے خلاف آئے، بچپن سے بہادر، لیکن جب حضور کے خلاف آ کر کے لڑنے لگے ہر جنگ میں ہارتے تھے. لیکن جب حضور کے دامن اطہر کے اندر آ کر کے اسلام کا جھنڈا اٹھایا اور پھر لڑنا شروع کیا، 125 جنگیں لڑی، لیکن اللہ نے دنیا والوں کو ایک پیغام دیا، جو پہلے سے بہادر ہو، بچپن سے بہادر ہو، لیکن میرے محبوب کے خلاف لڑتا ہے، میں اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہوں، اور جب میرے محبوب کی طرف سے جا کر کے لڑتا ہے 125 جنگیں بھی لڑے تو میں اس کو کامیابی عطا کرتا ہوں. لہٰذا ہمارا تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آج جتنی بھی طاغوتی طاقتیں ہیں، دشمن طاقتیں ہیں، یہ چند دنوں کی طاقتیں ہیں. کہتے ہیں نا کہ جو ہے آپ غبارہ پھلائیے تو وہ کبھی نہ کبھی تو پھٹ ہی جاتا ہے. یہ دشمن طاقتیں یہ صرف چند دنوں کے لیے ہیں، ان کو جتنا اچھل کرنا ہے، کود کرنا ہے کر لیں. اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر لیا کہ وہ اپنے محبوب کے غلاموں کے ذریعے سے جس دین کو اس نے اپنے محبوب کے ساتھ بھیجا ہے وہ پوری دنیا پہ غالب کرے گا اس کو. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو روایتوں میں آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ پوری دنیا میں اس وقت صرف اور صرف اسلام باقی رہے گا، صرف اور صرف اسلام باقی رہے گا، بلکہ ہندوستان کے اندر خود اسلام کا جھنڈا لہرائے گا. آج بھی الحمدللہ لہرا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم، اصل میں 29 تاریخ جو گزری ہے وہ آپ کی شہادت، آپ کی وصال پاک کی تاریخ ہے، تو سوچا کہ ان کی بارگاہ میں ہم کچھ خراج عقیدت پیش کر لیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے طفیل اسلام کو طاقت عطا فرمائے، مسلمانوں کو طاقت عطا فرمائے، بالخصوص غزہ کے مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ خاص مدد فرمائے. ہمارے ملک ہندوستان کے امن و امان کو اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے، اور جو لوگ ہمارے ملک کے حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار پاک پر اعتراض کر کے ملک کے حالات کو بد سے بدتر بنانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے مغلوب فرمائے اور اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے. مقدس مقامات کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، بالخصوص سنبل کی جامع مسجد کے اللہ حفاظت فرمائے، اور وہاں کے جو مسلمان جیلوں میں ڈال دیے گئے اللہ تعالیٰ ان کی تمام مسلمانوں نے سنت کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اسلام پر زندہ رکھے.